تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ چاہتا ہے تم مایوس ہو جاؤ؟ اللہ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ان دروازے کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلوس سے محروم رکھے گا؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا نا، تو پھر دیکھ میں کہاں سے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت میں قید کر لیتا ہے۔ اور جس کو اپنی محبت میں قید کر لیتا ہے نا، اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی رکاوٹ بنے۔ میرا رب تات راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دونوں جہاں مہکتے ہیں۔ تم جانتے ہی نہیں ہو اس کی رحمت کیا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کی رحمت کیا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو اس کے وسائل کتنے ہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کے اختیارات کتنے ہیں۔ اگر تم جان جاؤ تو ساری زندگی سجدے سے نہ اٹھو۔ اس رات جب تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھے، تمہارے تکیہ تمہارے سارے آنسوؤں کو جبس کر رہا تھا، اس وقت تمہارا ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ ہی تھا جو سارے ٹینشن برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت ہار چکے تھے اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تمہارا ٹوٹنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارے بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی تھا جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی تھا جو تمہیں اندھیروں سے روشنی میں نکال کے لے کر آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنے نہیں ہوتے، کوئی پرائے نہیں ہوتے، اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو جو تمہیں پہلے اپنی خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ تمہاری ترقیوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا
منصوبہ بنایا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ جس دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کی رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ تم چھین جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں، اور فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بندے، کیے ہوئے دروازے پر میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبت سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھ میرے مصلحتوں پر میں مایوس ہو جانے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ساری دنیا بھی تمہارے مخلص آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہو۔ وہ فرماتا ہے تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نور ہوں آسمان اور زمین کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے نا امیدوں کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ تم سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگنا ہے تبھی ملے گا، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئیں گی، جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار یہ ہر اس فتح کو بھول گئے جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ پھر انسان سجدوں کو اور اشکوں کے انبار لگا دیتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، زبان سسک سسک کر بس اللہ کو بار بار پکارتی ہے، اور پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں نہ ہمدردی چاہیے ہوتی، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا، پھر بس کوئی ایسا لمحہ چاہیے ہوتا جو قبولیت کا لمحہ ہو۔
یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان عائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ کے روبرو سر جھکائے بیٹھے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آنکھیں معاوضے کے لیے ترس جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے جانب دیکھے، ہم سے بات کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہوگی ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو کرتے گزر جائے گی، نہ کوئی وقفہ ہو، نہ ہی کوئی بیچ میں خلیل آئے، نہ کوئی سوال کرتے ہیں نہ ہی کوئی گیلا، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی شکت باقی نہیں رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایک لمحہ ہزار صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے، پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس لمحے ایک لمحے سے آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی ہو۔ ساری جھولیاں بھر جاتی ہے، ترستی ہوئی نگاہیں کے لیے معاوضے کی آمد ہوتی ہے، ساری بچھڑتی ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہے، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے۔ جب وقت تہجد کون کی فریاد کی جاتی ہے تو فن کون کے نوازش کر دی جاتی ہے، پھر بگاڑنے والا کی بگاڑ کی جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنوار دی جاتی ہے۔ جو بول کر کہے اور جو بن بولے کیے گئے وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی ڈوری پر رکھی تھی، کیا پتہ اس آزمائش میں تمہاری تکلیف کا حل چھپا ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معاوضے کا وسیلہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کا ذریعہ تمہیں ملنا ہو، کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ جانتے ہو معاوضے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ معاوضے اچانک نہیں ہوا کرتے اور تم قدم بہ قدم اللہ کی کون کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معاوضے کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہے۔ سنو آئے تہجد میں رونے والی خاموش لڑکی، صبر کر لو، اللہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں جانے دے گا، یقین کرو اللہ تمہاری سجدوں میں لیہو سرگوشی سے اچھی طرح واقف ہے۔ تمہارے صبر اور یقین کے بعد اللہ نے شکر بھی رکھا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تم پیاری ہو اللہ کی، اسی لیے تمہیں بار بار وہ آزمائش میں ڈال رہا ہے۔
تم نادان ضرور ہو مگر اللہ نے تاجد میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ صبر کی امتحان اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے رکھی ہے۔ تم مایوس نہیں ہو سکتی، تمہارا یقین تو اللہ ہی ہے نا۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہ آنسو جو اس کے لیے بہایا جاتا ہے، وہ آسمانوں کو پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ اس کے حوالے جو بھی ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے۔ وہ ایک آنسو کو اتنا خوبصورتی سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے رکھے گا جو صرف اس سے مانگی گئی ہے۔ وہ ان سجدوں کو کیسے بھولے گا جو تکلیف میں صرف اس کے آگے جھکی ہے۔ وہ سب دیکھنے والا ہے، اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ اب بہت جلدی آسمان سے تمہارے صبر کا صلہ آنے والا ہے۔ اللہ تمہارے سارے دکھ ختم کرنے والا ہے۔ اب وہ خوشیابی بارش کر کے تمہارے سارے غم دھو دے گا۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو دیکھو، کچھ بھی رائگاں نہیں جائیں گا۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو دیکھو، کچھ بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اب تم خوشیوں کو اپنی زندگی میں آنے دیکھو۔ میرا اللہ تو رحیم ہے، وہ تکلیف دیتا ہے تو ختم کرنے کی بھی انتظام کر رکھتا ہے۔ اللہ غم دیتا ہے تو خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ بے شک ہر غم کے بعد اللہ نے آسانی بھی تو دی ہے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارے رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔